آفس میں ایک بری خبر اس کے منتظر تھی۔ ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا تھا۔ اس بات نے تو اسے مزید شکستہ دل کر دیا تھا۔ اس نے باقر صاحب کو بلوایا تاکہ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کرے اور وکیل صاحب کو بلوائے، مگر پہلے اس نے بے اختیاری سے وہ تکلیف دہ موضوع خود ہی اٹھا لیا۔ اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی، پھر بھی ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں ملا؟ رات کے واقعے کی تھکن، اذیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ انہیں ہمارا پلان پسند نہیں آیا، وہ شاید کچھ اور چاہتے تھے۔ اچھا، وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ سوچ کر اس نے باقر صاحب سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سارا پروجیکٹ پلان نکالا، سر نو خود جائزہ لینے لگی۔ ٹھیک ہے کہ وہ آج آفس چھوڑ دے گی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے ان معاملات میں کوئی تجربہ نہیں، مگر وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ تمام خاکے اچھے تھے، بقول آرکیٹیکٹ بے حد شاندار، مگر جب اس نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تو اس کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ کچھ غیر آرام دہ لگ رہا تھا۔ اس نے ذہن پر زور دیا اور ایک دم کسی بہتی ندی کی طرح وہ خیال امڑ آیا، موت کا کنواں؟ وہ اگلے ہی لمحے سے غلطی نظر آ گئی۔ داور بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی۔ کسی کام سے وہ شاہ عالمی مارکیٹ گئے تھے۔ غلطی یہ تھی کہ وہ اپنی کار لے گئے تھے۔ وہاں ایک ملٹی سٹور پارکنگ بلڈنگ میں کار پارک کرنا پڑی، وہ بھی چوتھی منزل پر۔ گول گول گھومتی منزلیں، تنگ تاریک جگہ، گاڑی اور چڑھانا، وہ یہ یوں تھا جیسے موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا۔ تب سے اسے ملٹی سٹوری میں پارکنگ عمارات بہت بری لگتی ہیں، اور اب ان کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پر ملٹی سٹوری بنائی گئی تھی۔ اسے تعمیراتی کاموں کا تجربہ نہیں تھا، مگر شاپنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ تھا۔ پھر اس سے اتنی بڑی غلطی پہلے نظر کیوں نہیں آئی تھی؟ شاید اس لیے کہ وہ پہلے خود کو کم سمجھ کر آرکیٹیکٹ پہ بھروسہ کرتی تھی، اندھی تقلید۔ مگر اب اپنی عقل سے سوچا تو وہ چونک گئی۔ لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ پسند کرتے ہیں، اور ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگز تو ادھر کم ہی بنتی ہیں۔ پھر آرکیٹیکٹ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جا ہی رہی تو ذرا ان صاحب سے دو ٹوک بات بھی کر لیں، یہی سوچ کر جب وہ باہر آئی۔ ترکوں سے اس نے خود چل کر جانا سیکھا تھا۔ وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کے ساتھ چل کر آخر منزل تک آپ کو چھوڑ کر آتے تھے۔ سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلی گئی، لیکن کوریڈور کے سرے پہ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ولید اور آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات پہ ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی، ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی۔ کہیں کچھ غلط تھا، کوئی گڑبڑ تھی۔ واپس وہ اپنی سیٹ پر آ بیٹھی۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر اپنے پرس میں موبائل نکالنے لگی تو ہاتھ وہ مخمل کا ٹکڑا چھو گیا جس پر سنہری دھاگے سے دو الفاظ لکھے تھے۔ وہ اسے دو انگلیوں سے گھماتی الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، سوچتی رہی، فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا نا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ میجر احمد کا سبق اسے یاد آیا تھا۔ چند منٹ میں اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ وہ پھر سے کام کرنے لگی۔ کوئی اس کے باپ سے غداری کر رہا تھا اور اسے سارا معاملہ اور گڑبڑ کا منبع ڈھونڈنا تھا۔ کانفرنس روم میں سب جمع تھے۔ وہ بنا کسی کو دیکھے ہی سربراہی کرسی پہ آ بیٹھی، مگر سر اٹھا کر تایا فرقان، داور بھائی اور زاہد چچا کو دیکھنا، ان سے نگاہیں ملانا کتنا اذیت ناک تھا نا۔ اسے اندازہ نہیں تھا رات کے زخموں سے پھر سے خون رسنے لگا تھا، مگر وہ کتنے آرام سے ان کے سامنے بیٹھی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو آپ نے پروجیکٹ ہار دیا؟ تایا فرقان نے نخوت بھری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ وہ تایا فرقان کی بیٹی کی طرح رات گئے پکڑی تو نہیں گئی تھی کہ وہ سر نہ اٹھا سکے، نہ ہی وہ زاہد چچا کی بیٹی کی طرح پورے خاندان میں چیخ چلا کر داور بھائی کو بے عزت کرنے کی مجرم تھی۔ زاہد چچا نے اسے سخت سناتے ہوئے اپنی بیٹی کی حرکت کو کیوں فراموش کر دیا؟ اور تایا نے بھی کبھی داور بھائی کی اس بے عزتی پہ باس پرس نہیں کی تھی۔ پھر اب مگر وہ حجابی لڑکی تھی نا، اور کوئی حجابی لڑکی یہ کتنا ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے اسے میلا نہیں کر سکتا۔ جی سر، میں نے ہار دیا۔ اب کے ولید کی باری تھی۔ اس نے سنجیدگی سے گردن موڑ کر اس سے پوچھا کہ کیا آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں ولید صاحب۔ درست،
پھر بھی میں آپ کو مطلع کرنا چاہوں گا کہ ہم گرین ہاؤس اسکیم والا پروجیکٹ ڈیلے کرنے پر مجبور ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ بجٹ نہیں ہے، فنڈز کم پڑ رہے ہیں اور ہمارے پاس ان کو کیری آن کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے. اس نے ایک کاغذ نہ حیا کی طرف بڑھایا تھا اور اس پر ایک اچھا خاصا فگر لکھا ہوا تھا. اتنی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ سچ میں مضطرب ہو گئی تھی. مگر اس طرح پروجیکٹ بند کرنے سے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا نا. تو پھر کیا کریں؟ یہ میرے ابا کا پروجیکٹ ہے، ہم اس کو یوں کال آف نہیں کر سکتے. تم ہمیں یہ اماؤنٹ لا دو، ہم اس کو جاری رکھیں گے، بات ختم. اب کے چچا زاہد نے بھی زاری سے کہا تھا. وہ دونوں تایا چچا سے یوں مخاطب کرتے گویا وہ ان کے بھائی کی بیٹی نہیں بلکہ ملازمہ ہوں. واقعی اگر میں آپ کو یہ اماؤنٹ لا دوں تو آپ کام جاری رکھیں گے؟ کیا آپ زبان دے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ اب تیز ہو گیا تھا. ان کا چیلنج کرتا مذاق اڑاتا انداز اسے پہلے سے زیادہ برا لگ رہا تھا. رات کے زخم پھر سے کھرچنے لگے تھے. بالکل. تایا فرقان نے شانے جھٹکے. ٹھیک ہے، میں پیر کی صبح آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی. وہ فائل بند کرتے ہوئے حتمی انداز میں بولی. پھر جب وہ اپنے آفس واپس آئی تو موبائل فون بجا. اس نے کرسی پہ تھکے تھکے انداز میں گرتے ہوئے فون اٹھایا. جہاں کا نمبر تھا. کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں. چلو پھر لنچ کرنے چلتے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا اٹالین ریسٹورنٹ دیکھا ہے، تمہیں ایڈریس سمجھاؤں؟ سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسی تھی. یہ میرا شہر ہے جہاں بے، مجھے اس کے سارے راستے معلوم ہیں. ریسٹورنٹ کا نام بتاؤ. اوہ سوری، F10 میں اٹالین اوون پہ آ جاؤ. کار ڈرائیور چلا رہا تھا. وہ پچھلی نشست پر بیٹھی سیل فون پر نمبر ملا رہی تھی. اس نے ابا کی نصیحت پہ عمل کرنے کا سوچا. کال ملا کر اس نے فون کان سے لگایا. سچ شکر کہ انہوں نے کال ریسیو کر لی. وعلیکم السلام ذیشان انکل، میں حیا بات کر رہی ہوں. کار ٹریفک کے ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی. اسی طرح اس کے تنے پریشان اعصاب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے. ان سے بات ختم کی تو آفس سے فون آ گیا. وینڈر مال کی سپلائی کھولنے پہ تیار نہیں تھا اور پرانی قیمت پہ تو ہرگز بھی نہیں. سراسر بلیک میلنگ تھی اور بلیک میلر سے تو اسے سخت نفرت تھی نا. کل میری میٹنگ ارینج کروا دے وینڈر سے، میں ان صاحب سے خود بات کرنا چاہوں گی. یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا تھا. کار ریسٹورنٹ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھی. وہ اطالوی ریسٹورنٹ کی بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی. دوپہر کا وقت تھا. تمام میزیں خالی تھیں. ہال کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی جس سے نیچے ڈبل روڈ اور اس کے پار گرین بیلٹ کے درخت سرسبز و شاداب نظر آ رہے تھے. شیشے کی دیوار کے ساتھ کونے کی میز پہ وہ بیٹھا تھا. اسے آتا دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا. وہ بنا کسی دقت کے اسے نقاب میں پہچان لیتا تھا. پہلی دفعہ جب وہ نقاب کر کے اس کے پاس گئی تھی نا، فریڈم فلٹیلا کے احتجاج کے دن، تب بھی اس نے کوئی خاص حیرانگی ظاہر نہیں کی تھی. شاید وہ حیران کم ہی ہوتا تھا. پہلے فیصلہ کر لو لنچ کس کی طرف سے. کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے میز پہ اپنا پرس رکھا. آف کورس تمہاری طرف سے. اصغر اینڈ سنز کی قائم مقام MD مجھ غریب آدمی کو لنچ تو کروا ہی سکتی ہے نا. شور اس نے بشاشت سے کہتے ہوئے موبائل پرس میں رکھنے کے لیے پرس کھولا. مخمل کا ٹکڑا اندرونی جیب میں 1000 کے ایک نوٹ کے ساتھ رکھا تھا. 1000 کا نوٹ. وہ زپ بند کرتے ہوئے چونکی اور بنا محسوس طریقے سے پرس کو اندر سے دیکھا. اس کا روپوں والا پاؤچ آفس میں رہ گیا تھا. اب سوائے اس لاوارث نیلے نوٹ کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ اللہ، کاروباری الجھنوں میں پاؤچ اٹھانے یاد نہیں رہا. اب کیا کریں؟ کیا ہوا MD صاحبہ، پیسہ تو نہیں بھولا ہی؟ وہ مسکراتے ہوئے سے دیکھ رہا تھا. ایک تو اس آدمی کی عقابی نظریں. اس نے سنبھل کر پرس بند کیا. نہیں، خیر آرڈر کرو، تمہارا شہر ہے، تمہیں زیادہ پتا ہوگا. حیا نے شیور کہتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھا لیا. اس کو لنچ کروانا تھا اور وہ بھی 1000 روپے کے نوٹ سے. ATM بھی پاؤچ میں تھا. وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے جہاں کو واقعی لگے کہ میڈم MD جو ہیں وہ پیسے بھول آئی ہیں، ورنہ ادائیگی کر دے گا. لیکن سوال انا کا تھا. لیکن 1000 میں اسے طالبی لنچ کیسے کرواؤں؟ سنو، صرف مین کورس منگوانا. سلاد، سٹارٹر اور ڈرنکس کے فالتو خرچات مجھے پسند نہیں ہیں. وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، مسکراہٹ دبائے، اسے بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا.
اوکے، مجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا۔ آرڈر دے کر اس نے کارڈ رکھ دیا۔ جہاں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگی۔ اس شیشے سے تو کوئی پرندہ نہیں آ کر ٹکرایا تھا۔ شاید پرندے تعمیر کے بعد صرف پہلے موسم میں ٹکراتے ہونے بعد میں عادی ہو جاتے ہوں گے اور راستہ بدل لیتے ہوں گے۔ راستہ کیا، پرندوں کو ہی بدلنا پڑتا ہے، دیوار ویسی ہی کھڑی رہتی ہے۔ کل کیا ہوا تھا؟ حیا نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ اب تک تو تمہیں پتہ کر چل ہی کیا ہوگا۔ بہرحال تایا نے سارے خاندان کے سامنے میرے پردے کی وجہ سے مجھے بے عزت کیا، تماشا بنایا اور گھر سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں۔ جہاں نے قدرے تعصب سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتی، اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنے کے وہ عادی ہیں۔ کتنا آسان ہے نا ان کے لیے اپنی انا کے پیچھے رشتے توڑ دینا۔ جو بھی ہے، میں ابا کی کرسی خالی نہیں کروں گی۔ یہ فیصلہ میں نے کر لیا اور اب اس قصے کو بند کر دیتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم نے ترکی واپسی کا کیا سوچا؟ سب مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ واپسی کا کیا پلان ہے۔ لگتا ہے مجھ سے تنگ آ گئے۔ دل کرتا ہے میرا کہ محسن کی کبوتر بن کر کسی غار میں نہ چلا جاؤں، چھپ جاؤں۔ اس نے غالباً کوئی ترک محاورہ بولا تھا۔ خیر، ابھی کچھ دن ادھر ہوں۔ تمہیں کب جانا؟ جولائی شروع ہو چکا ہے، مجھے 5 جولائی کے بعد کلیئرنس کروانی ہے۔ ابا کی طبیعت ذرا سنبھلے تو پھر جاؤں گی۔ لنچ آ گیا تو وہ اپنے نقاب سے بآسانی چھری کانٹی کی مدد سے کھانے لگی۔ پھر کسی خیال کے تحت پوچھا، جی ہاں، تمہیں میرا نقاب، میرا مطلب ہے تمہیں اچھا لگتا ہے نا میرا یوں نقاب لینا؟ وہ ذرا چونکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے ذرا الجھتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگے، مگر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ بل آیا تو اس نے ایک اطمینان کی سانس اندر کو اتاری۔ 950، صرف 2 مین کورس منگوائے تھے، اس لیے ثابت ہوا کہ اگر پیسے کم ہونا تو بندے کو کولڈ ڈرنک، سلاد، سٹارٹر جیسے فالتو لوازمات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یک کسی خیالات کے تحت وہ چونکی۔ فالتو لوازمات؟ اس کا ذہن آفس کی طرف بھٹک گیا تھا۔ جہاں نے نرمی سے اس سے بل لے لیا۔ میں پے کروں گا۔ وہ چونکی، نہیں، یہ تو میں مذاق کر رہا تھا، لنچ میری طرف سے تھا۔ وہ بنا ایک لفظ سنے فائل میں پیسے رکھنے لگا۔ اس نے اصرار نہیں کیا۔ اس کا ذہن اب کسی اور طرف الجھا تھا۔ فالتو لوازمات۔ ادھیڑ عمر صاحب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ وہ پر اعتماد اور سبک قدموں سے چلتی اندر تشریف لائی۔ دروازے سے نجمی صاحب وینڈر کی کرسی میز کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ وہ سیدھ میں چلتی میز تک آئی اور بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی۔ نجمی صاحب نے انگلیوں میں پکڑی سگریٹ لبوں میں دبا کر سانس کو اندر کھینچا اور سر سے پاؤں تک عبایا میں ملبوس دراز قد لڑکی کا جائزہ لیا جو بہت اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھی۔ انہوں نے سگریٹ ہٹائی۔ دھوئیں کا مرغولا اڑ کر فضا میں تحلیل ہوا۔ میں حیا سلیمان، اصغر اینڈ سنز کی منیجنگ ڈائریکٹر۔ کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، کونیاں ہاتھ پہ جما کر ہتھیلیوں پہ ملائے بیٹھی وہ بڑی سنجیدگی سے بولی تھی۔ تبھی نجمی صاحب نے کندھوں کو ذرا سے جنبش دی، یعنی وہ جانتے ہیں۔ اب آگے بات کریں۔ ادھیڑ عمر صاحب اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ باندھے بڑے مؤدب انداز میں آ کھڑے ہوئے۔ ان کے لیے دوسری کرسی موجود نہیں تھی اور نہ ہی نجمی صاحب نے کرسی منگوانے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ ہماری سائٹ پہ یہ سپلائی آپ نے روک دی ہے، جس سے ہمارا پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بی بی، میں نے اپنی ڈیمانڈ آپ کے، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی نجمی صاحب۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک دم بڑے سخت لہجے میں نے روکا۔ ان کی آواز میں کچھ تھا کہ وہ رک گئے۔ چند باتیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ آپ کے پیچھے جو کھڑکی ہے نا، اس سے جھانک کر دیکھیں تو دائیں جانب دور کہیں ایک زیر تعمیر منصوبہ دکھائی دے رہا ہے۔ کس چیز کا منصوبہ ہے وہ، باقر صاحب؟ لڑکی نے رک کر پیچھے کھڑے آدمی کو مخاطب کیا، مگر دیکھ وہ ابھی تک نجمی صاحب کو رہی تھی۔ اوور ہیڈ ہے میم۔ بالکل، اوور ہیڈ تعمیر ہو رہا ہے وہاں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں اس میں سینڈ اور سلیٹ استعمال ہو رہے ہیں؟ وہ بھی کس کی جگہ؟ کرشر مٹیریل کی جگہ؟ نفیس سے نقاب سے جھلکتی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مسکرائی جا رہی تھی اور نجمی صاحب نے سگریٹ والا ہاتھ نیچے کر دیا۔ ان کے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے۔
آپ اس اوور ہیڈ سے 2 کلومیٹر دائیں چلے جائیں تو ایک 6 سٹار ہوٹل زیر تعمیر نظر آئے گا۔ اس کی تعمیر آخری مراحل میں ہے، مگر اس کے مالکان کو یہ علم نہیں کہ اس کی روفنگ اور واٹر پروفنگ میں سب اسٹینڈرڈ مٹیریل استعمال کیا گیا، بے حد سستا، بے حد گھٹیا مٹیریل۔ اس کی مسکراتی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نجمی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی نجمی صاحب۔ ایک روڈ بھی حال ہی میں مکمل ہوئی ہے اور اس کا بھی ان دونوں پروجیکٹ سے تعلق ہے۔ نگاہیں ان پر جمائے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جو تعلق ہے نا وہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ میں تو بس اتنا بتانا چاہتی تھی کہ اس سڑک کے اطراف کو سیمنٹڈ نہیں کیا گیا اور اندر ہولز چھوڑ دیے گئے۔ وہ کون سا مسئلہ ہوگا جو سب سے پہلے چند دنوں میں نظر عام پہ آ جائے گا باقر صاحب؟ ڈرینیج کا مسئلہ میم۔ بالکل، ڈرینیج کا مسئلہ، مگر سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہوگا؟ انسپیکشن کا مسئلہ۔ 4 انسپیکشن ٹیمیں ان تینوں پروجیکٹس کو چند روپے رشوت لے کر اپروو کر چکی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نا نجمی صاحب کہ جو ہمارا میڈیا ہے نا وہ ذرا سی ریٹنگ کے لیے ایسی خبروں کو خوب اچھالتا ہے، اور یوں اس وینڈر کی ساکھ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، بالخصوص تب جب ان کے ہاتھ ڈاکومنٹڈ پروف بھی لگ جائے، ہے نا باقر صاحب؟ اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو باقر صاحب نے چند کاغذات میز پر رکھے۔ نجمی صاحب ان کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ وہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولے، مجھ پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ارے آپ کی بات کس نے کی؟ میں تو اپنی سپلائی کی بات کر رہی ہوں۔ کل ہفتہ ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ سوموار کی صبح مجھے اپنی کنسٹرکشن سائٹ پہ سپلائی کی بحالی کی خبر مل جائے گی۔ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، اور وہ بھی میری پرانی قیمت پہ۔ چلیں باقر صاحب۔ وہ مزید کچھ کہے بنا پلٹی۔ ادھیڑ عمر صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولا اور وہ انہی سبک قدموں سے چلتی باہر نکل آئی۔ سگریٹ نے نجمی صاحب کی انگلی کو جلایا تھا تو وہ چونکے، پھر غصے سے اسے ایشٹرے میں پھینکا اور میز پہ رکھے کاغذات اٹھائے، اور جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتے جا رہے تھے نا ان کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ مجھے آپ کو ایک اچھی خبر دینی ہے جنٹل مین۔ میٹنگ کے آغاز پر اس نے مسرور انداز میں انہیں مخاطب کیا جو اپنے سابقہ رویے کو برقرار رکھے ہوئے اس کی طرف متوجہ تھے۔ اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وینڈر عارف نجمی نے سپلائی بحال کر دی اور وہ بھی پرانی قیمت پہ۔ واقعی؟ تایا فرقان حیران ہوئے تو چچا زاہد ذرا سیدھے ہو کر بیٹھے۔ مگر اس نے تو اس روز فنانس ڈپارٹمنٹ کے رؤوف صاحب سے کافی بدتمیزی کی تھی اور وہ سراسر بلیک میلنگ پر اترا ہوا تھا۔ میں نے خود اسے فون کیا تھا مگر وہ تو سیدھے منہ بات کرنے کا روادار ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کہ آپ کو بلیک میلر سے نپٹنے کا فن آنا چاہیے سر، کیونکہ میں نے اس سے بات کی اور وہ غیر مشروط طور پہ سپلائی بحال کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ ظاہر چچا خاموش ہو گئے تھے کیونکہ ان کے لیے سب کچھ خاصا غیر متوقع تھا۔ اگر سلیمان صاحب ان کو آ کر بتاتے کہ انہوں نے وینڈر کو راضی کر لیا ہے تو انہیں حیرانی نہ ہوتی، کیونکہ وہ اس قابل تھے۔ تبھی تو اپنے بڑے بھائی سے زیادہ مضبوط شیئر ہولڈر اور ایم ڈی تھے، مگر حیا یہ بات نگلنا ابھی بھی دشوار تھے۔ آپ کو گرین ہاؤس اسکیم کے لیے بجٹ کم پڑ رہا ہے نا، اس لیے میں نے بجٹ کو ری شیپ کیا ہے۔ ہمیں جتنی رقم چاہیے وہ ہمارے بجٹ کے اندر پوری ہو جاتی ہے اگر ہم فالتو لوازمات کو نکال دیں۔ مطلب؟ تایا فرقان نے ابرو اٹھائے۔ ہم ہر سال تمام شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ کا ایک منقسم حصہ دیتے ہیں، جبکہ بہت ساری کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ ڈیویڈنڈ دینے کے بجائے ان کو ری انویسٹ کرتے ہیں۔ ہم بھی اس دفعہ شیئر ہولڈرز کو وہ حصہ دینے کے بجائے اسے اس پروجیکٹ میں لگا دیں گے، مگر اس طرح تو مطلوبہ رقم نہیں ہوگی نا پوری۔ ولید آپ ان کو بات مکمل کرنے دیں۔ سیٹھی صاحب نے پہلی دفعہ ولید کو ٹوکا۔ پہلی دفعہ بورڈ میٹنگ میں اس کی سائڈ لی گئی تھی۔ سب خاموش ہو گئے تو اس نے کہنا شروع کیا کہ ہم اگر اپنے بجٹ کا 15 سے 20% حصہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ میں خرچ کرتے ہیں، ہم فی الحال بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمیں پروجیکٹس ملے۔
وہ لمحے بھر کو رکی، لمبی میز کے گرد موجود تمام ایگزیکٹوز اب واقعتاً بغور اسے سن رہے تھے۔ مستقبل کے پروجیکٹس جو ابھی ملے نہیں ہیں اور جن پہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم حالیہ پروجیکٹ کو قربان تو نہیں کر سکتے نا۔ میں نے مارکیٹنگ بجٹ کو گھٹا کر 5% کر دیا ہے، یوں ہم بآسانی وہ رقم آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ میں منتقل کر سکتے ہیں۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ پیچھے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے اس نے ذرا مسکرا کر خاموش پڑے کانفرنس روم پہ نظر دوڑائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا انتخاب درست ثابت کر رہی تھی۔